شاہد خان نواز صاحب ایک منٹ بس مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ چینی کی قیمتیں جو بڑھی ہیں یہ آخر بڑی کیسے ہیں، کون اس کے پیچھے، کیسے بڑھی ہیں؟ اس کا صرف ایک وجہ ہے، ایک فیصلہ ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا۔ ایکسپورٹ کی اجازت دی ای سی سی نے، اس کو چیئر کرتے تھے فائنانس منسٹر، اس کے اندر دیگر وزراء بھی تھے۔ اس کے بعد جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہ کابینہ میں جاتا ہے، کابینہ اس پہ ڈیلیبریٹ کرتی ہے، کابینہ اس کو ایگزامن کرتی ہے، پھر کابینہ فیصلہ کرتی ہے۔ کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر، اور وہاں پہ وزراء بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح، ان سے پوچھ لیں، ان کو جب تک آپ ان کو نہیں بلائیں گے، اسی کرسی پر نہیں بٹھائیں گے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا۔ اس کے بعد دونوں ای سی سی میں اور کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس فیصلے سے ارب ہار روپے کے 1 2 4 ارب نہیں 10 20 ارب کا فائدہ ان کو ڈائریکٹلی ملا۔ ان سے بھی سوال کریں کہ آپ وہاں بیٹھے، آپ جہانگیر خان ترین صاحب کی بات کریں، خسرو بختیار میں صاحب کی کسی بات کا کریں، نام نہیں محمد لیتا، سلیم صاحب کی میں بات کسی کا نام نہیں لیتا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس رپورٹ میں یہ صرف ایک سیاسی بات لکھی ہوئی ہے، 2 سیاسی باتیں ہیں۔ ایک لکھا ہوا ہے کہ فلانے سابقہ ایم پی اے جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے 2013 سے 18 تک، ان کی بھی مل ہے۔ صحیح، اور لکھا ہوا ہے کہ شریف فیملی کی ملیں بھی ہیں۔ رائٹ، باقی یہ نہیں لکھا ہو کہ پی ٹی آئی کی کسی بندے کی مل ہے یا نہیں ہے، نام لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ باتیں آپ رپورٹ میں لکھتے، اس سے آپ کا بائس شو ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بائس تو آپ کا یہ ہے کہ آپ نے جو اصل فیصلہ کرنے والے ان کا نام کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے شاہد خان عباسی صاحب یہ فرمایا کہ اسد عمر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو بلایا جائے اور ان کو سامنے پیش کر کے سوال پوچھے جائیں کہ آخر یہ چینی کی قیمتیں کس طرح گئی، ایکسپورٹ کے حوالے سے معاملات کیسے ہوئے۔ اسد عمر صاحب اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کے ذریعے رپلائی کرتے ہیں کہ مجھے بلا لیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو جو ای سی سی نے تمام کی تمام انفارمیشن ان تک پہنچائی، سجیشنز ان تک پہنچائی، اس کے بیسس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا، تو وزیر اعظم صاحب نہیں، اسد عمر صاحب کو بلا لیا جائے، دیٹ از اٹ۔ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات بالکل ناکافی ہے اور غلط ہے، کیونکہ کیبنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے۔ وہاں پر پرائم منسٹر سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے اسد عمر صاحب آپ چیئر کر رہے تھے ای سی سی کو، آپ نے شوگر کی اجازت دے دی، کیوں دی؟ اس کے بعد ڈیلیبریٹ کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس فیصلے کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں ہر وزیر کہتا ہے میں کلیکٹیولی رسپانسبل ہوں، کلیکٹیولی رسپانسبل ہوں، تو آپ سب کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں۔ ایک شخص زیادہ کلیکٹیولی رسپانسبل ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے وزیر اعظم۔ تو جب تک یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ 107 ارب لوٹا گیا عوام سے، یہ حضرات وہاں بیٹھے ہیں جواب دیں۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا یہ عین ممکن ہے کہ ان سے کوتاہی ہو گئی، عین ممکن ہے، انسان ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں فرشتے ہیں ہر کام صحیح کرتے ہیں، کوتاہی ہو گئی، نالائق ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، اس دن پوچھ نہیں سکے، بھول گئے کہ شوگر ہے نہیں ملک میں، ایکسپورٹ شروع کر دی ہے۔ تو یا یہ بات ہے یا ملے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کا سیلف کرپشن کا آنسر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک امیج تو شاہد خان عباسی کا بھی ہے نا کہ میں بڑے پارسا کے امیج یہاں دیکھ چکا ہوں۔ امیج کو میں نے اس لیے میں الزام نہیں لگا رہا، میں آپشنز دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ یا ہم نالائق ہیں، یا ہم کرپٹ ہیں، یا ہم دونوں ہیں۔ جو شواہد نظر آتے ہیں وہ دونوں ہیں، کرپٹ بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ سے میں غلطی ہو گئی، اب نالائق تھے، اب نہیں سمجھے بات کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ حالانکہ جو پاکستان کی 1/3 شوگر بنتی ہے وہ لوگ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، 1/3 شوگر کے مالک ٹیبل پہ، جنہوں نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، 30 ارب سے زیادہ فائدہ اگر 107 ارب گیا ہے تو 1/3 انہوں نے کمایا ہے، ان کو مل گیا، وہ نہیں بولے۔ قیمت بڑھنی شروع ہوگی امیڈیٹلی، کیونکہ مارکیٹ پرسیپشنز پہ کام کرتی ہے۔ جب مارکیٹ نے دیکھا کہ یار ان کی ڈیمانڈ 5.2 بلین ہے، ملین وہ ہے ٹنز ہے، پروڈکشن 5.4 کے قریب ہے، انہوں نے 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی ہے، یہ تو ڈیفینیٹ شارٹیج ہے، مارکیٹ بڑھنی شروع ہو گئی۔ نیچرل بات ہے، سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز کو آپ کنٹین تو نہیں کر سکتے، قیمتیں بڑھتی گئیں۔ ای سی سی ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ ملک کی پرائسز کو ایگزامن کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑھتی گئیں 16 مہینے بڑھتی رہی، آپ نے ایکسپورٹ نہیں روکی۔
45% شوگر کی پرائس میں اضافہ ہو گیا. ECC خاموش, کیبنٹ خاموش, وزیر اعظم خاموش, وزراء خاموش, پیسے سب کی جیبوں میں جا رہے ہیں, کیونکہ جو وہ کماتے ہیں وہ پارٹی کو لگاتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, سب جانتے ہیں ATMs کس کو کہتے ہیں. یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا یہ ایک الزام ہے؟ میں الزام نہیں لگاتا, نظر آتا ہے, وہ خود کہتے ہیں یہ خرچہ کس نے کیا, فلانے نے کیا, جہاز کس کا تھا, فلانے کا تھا. چلیں اچھی بات ہے, وہ بات علیحدہ ہے. قیمتیں بڑھتی گئیں, عوام کی جیب سے پیسہ جاتا گیا, آپ نے ایکسپورٹ نہیں روکی. آپ نے خود کہا جب 16 مہینے بعد کہ جی وہ ہم امپورٹ کی اجازت دیں گے, اور اس سے کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے اگر قیمتیں سپلائی شارٹ ہو, حکومت امپورٹ کرتی ہے, اسٹیبلائز کر دیتی ہے پرائس کو. آپ نے کہا جی ہم امپورٹ کریں گے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, گورنمنٹ نہیں کرے گی, TCP نہیں کرے گی, جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے وہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دے دیا. اس پہ ایک ٹیکس لگا دیا امپورٹ پہ. اس ٹیکس کے بعد امپورٹ کرنا ہی نان فیزیبل ہو گیا, کیونکہ چینی کی قیمت چلے گی 100 روپے سے زیادہ, بازار میں بک رہی ہے 88-90 کی. تو اگر آپ 100 کی امپورٹ کر کے 90 پہ تو نہیں بیچیں گے, وہ بھی نہ ہوئی. اور اس کی وجہ سے آج بھی رمضان شریف میں 90 روپے سے اوپر کی چینی بک رہی ہے. یہ وہی چینی ہے, میں ریٹیل کی بات کر رہا ہوں, جو ریٹیل 54 میں بکتی تھی. اچھا شاہد خاقان,